بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایجوکیشن فار آل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا معلم امین محمد اللہ۔ میری زیادہ تر ویڈیوز انگریزی کے تعلق سے بنی ہوئی ہیں، کچھ کچھ ویڈیوز ریاضی کے تعلق سے بنی ہوئی ہیں، لیکن آج جو ہے آپ کے سامنے اردو مضمون کا پہلا ویڈیو لے کے آیا ہوں میں، اور عنوان قواعد میں صنعتیں یا صنائع بدائیں ہیں۔ یہ انگریزی گرامر میں اس کو فگرز آف اسپیچ کہتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں ہم اپنے عنوان سے۔ پہلا جو ہے صنعت کی ہم آپ کے سامنے تعریف پیش کرتے ہیں۔ کلام یا شعر میں کسی خاص طرز پر لفظ یا ترکیب کا استعمال جو کلام کو مزین کرے یا مزید حسن و لطافت پیدا کرے، اسے صنعت کہتے ہیں۔ صنعت کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے بعض صنعت کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلی صنعت کی صنعت مبالغہ، جس شعر میں شاعر کسی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرے، شعر کی اس خوبی کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ مثلا مشہور شعر جو سارے بچے اکثر اپنے پیپر میں لکھتے رہتے ہیں، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا، چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ دوسرا شعر دیکھیے، میرے عشق بھی ہیں شامل، یہ شراب ابل نہ جائے، میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ چل نہ جائے۔ بڑا پیارا شعر ہے، امیر بنائے کا شعر ہے، اور بڑی نازک شاعر نے جو ہے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ پھر دیکھیے، لہر نازکی کی چمیلی کا ایک پھول، سر پہ جو رکھ دیا تو کمر تک لچک گئے۔ امید ہے ان اشعار سے آپ کو صنعت مبالغہ اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب دیکھیے صنعت تضاد، جس شعر میں شاعر دو ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، شعر کی اس خوبی کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایک سا باغ ایک سا پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آنکھوں میں جو ہے پانی آتا ہے، دل میں آگ ہوتی ہے، دونوں کو استعمال کر کے شاعر نے بڑا اچھا خیال پیش کیا ہے اور صنعت تضاد کا استعمال کیا۔ صنعت علمی، شاعر اپنے شعر میں جب کسی مشہور تاریخی واقعہ، مذہبی روایت یا قرآن آیت یا فرض حکایت کی طرف اشارہ کرے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت تلمی کہتے ہیں۔ مثلا نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ دوست یعنی حضرت ابراہیم، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ واقعے کا ذکر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو صنعت علمی بہت آسان ہے۔ اس کے بعد میں ہم آتے ہیں اگلی صنعت کی طرف، اور یہ ہے صنعت مرات النظیر۔ شاعر اپنے کسی شعر میں ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گلے نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ شفق دھنک مہتاب گھٹائیں، تارے نغمے بجلی پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو یہ ایک لفظ کی رعایت سے بہت سارے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ صنعت مرات النظیر ہیں۔ صنعت تشبیہ، جب شاعر کسی شعر میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہے شاعر، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ تو دیکھیے، اپنی ہستی کو، زندگی کو شاعر نے جو حباب یعنی بلبلا کہا ہے، بلبلے کی طرح کہا ہے، تو یہ صنعت تشبیہ ہے۔ وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، ہے نا، یعنی بڑھاپے میں جو ہے جوانی کی باتیں مثال ایسے جیسے خواب کی باتیں، تو یہ صنعت تشبیہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے صنعت استعارہ، جب جس شعر میں شاعر کسی ایک شے کو
دوسری شے کی جیسا نہ بتاتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت استعارہ کہتے ہیں. یعنی تشبیہ نہ دیتے ہوئے اسی چیز کو استعمال کر لے. تو دیکھیے وقت پڑے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا. اب لکڑی کی تلوار کسی ہے دنیا کہا جاتا تو تشبیہ ہوتا، اور لکڑی کی تلوار ہے دنیا کہا تو یہ استعارہ ہو گیا. آئینے جمع مرتی، آئینے جمع مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتے نہیں روبائی. تو اللہ کی شعر کہہ دیا تو یہ اللہ کی شعر یعنی صنعت استعارہ ہو گئی، اور شعر جیسا کہا ہوتا تو صنعت تشبیہ ہوتی. اب دیکھیے تجنیس ناقص، شعر میں ایسے دو لفظوں کا آنا جن میں ایک حرف کم زیادہ ہو یا ان میں اعراب کا فرق ہو تو شعر کی اس خوبی کو صنعت تجنیس ناقص کہتے ہیں. مثلاً خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رتا کیا. تو خودی اور خود جو ہے اس میں یہ کا فرق ہے، تو یہ صنعت تجنیس ناقص ہے. تیرے سرو قامت سے قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. تو قامت اور قیامت میں یہ کی کمی سے، قامت میں یہ کی زیادتی سے قیامت بننا ہے، اور قیامت میں یہ کی کمی سے قامت بننا، تو یہ صنعت تجنیس ناقص ہے. اس کے بعد میں جو ہے اگلی صنعت آپ کے سامنے پیش کریں، صنعت تجنیس تام. جس شعر میں شاعر دو ایسے الفاظ استعمال کرے جو بولنے پڑھنے لکھنے میں ایک جیسا ہوں لیکن دونوں جگہوں پر معنی الگ الگ ہوں تو شعر کی اس خوبی کو صنعت تجنیس تام کہتے ہیں. مثلاً جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پہلا حق جو ہے سچی بات کے مطلب میں، دوسرا حق جو ایک دوسرے پر دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں جو فرض کی طرح ہوتے ہیں، ادا کرنا ہوتے ہیں. تو ایک حق جو ہے سچی بات، اور ایک حق جو واقع میں حق ادا کرنا لامانی ہے، تو یہ تجنیس تام ہو. آدمی کہتے ہیں جس کو ایک پتلا کل کا ہے، پھر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی. تو کل کا پتلا پتلا یعنی مشین کی طرح کا، مشین کے حصے کو کل کہتے ہیں. اور پھر کل ہونا یعنی چین ہونا، بے کلی اسی سے بنا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ کل دو مطلب میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے صنعت تجنیس سے تام کا استعمال ہوا ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے کارآمد ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس چینل ایجوکیشن پر آل کو سبسکرائب کریں اور اس پر کمنٹ کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم جو ہے اور اچھے سے ویڈیو بنا سکیں. تو بہت جلد ہم جو ہے بہت اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.